بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2015 میں ستمبر کے مہینے میں میری شادی کے دن رکھے گئے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ عین شادی والے دن میری زندگی میں ایسا طوفان آئے گا جو میری خوشیاں کھا جائے گا۔ میری شادی ذیشان سے ہو رہی تھی، جو میری خالہ کا بیٹا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے تھے، لیکن جب ہم جوان ہوئے اور بقائمی ہوش و حواس ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو میرے گھر میں سب سے پہلے میرے ابا نے اختلاف کیا کہ وہ کسی صورت بھی اپنے اکلوتی بیٹی کی شادی ننیال میں نہیں کریں گے۔ تو دوسری طرف خالہ نے ذیشان کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کریں گی۔ ذیشان اور میں نے ہر طرح سے اپنے گھر والوں کو بنانے کی کوشش کی، لیکن جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آیا تو ذیشان نے میرے سامنے تجویز رکھی کہ ہم دونوں ہی گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے جتنی آسانی سے یہ تجویز میرے سامنے رکھی تھی، میرے لیے اسے تسلیم کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ میری امی ابا نے بڑی دعاؤں کے بعد اللہ سے مجھے لیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ میری ماں میرے معاملے میں کتنی حساس ہے، اور میرا باپ میری ذرا سی تکلیف پر مرد ہونے کے باوجود گھبرا جاتا ہے۔ میری زندگی کی دو اتنی پیاری خوبصورت روحوں کو دھوکہ دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے ذیشان سے اس بارے میں کھل کر بات کی اور اسے کہا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں تمہارے لیے، مر بھی سکتی ہوں، لیکن اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو میری بات سن کر ذیشان انتہائی سکون سے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تو بیٹھو اپنے والدین کی گود میں، اور یہاں سے پھر کسی اور کی ڈولی میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہوئے رخصت ہو جانا، لیکن پھر مجھ سے گلہ مت کرنا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ کیا نہیں۔ اب بھی وقت ہے، اگر تم چاہو تو ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں، ورنہ کل بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ میں اپنی محبت کی ٹینشن میں دن رات پگھل نہیں سکتا۔ چلنا ہے تو چلو، نہیں تو پھر یاد رکھو، مجھے دوبارہ پلٹ کر آواز نہیں دینا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بات کر کے خود چلا گیا، لیکن مجھے سوچوں میں ڈال گیا۔ ایک طرف والدین تھے تو دوسری طرف میری محبت، میں دونوں کو ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے حالانکہ ذیشان کو یقین دلایا تھا کہ اگر تم نہیں تو کوئی اور میری زندگی میں نہیں آئے گا، لیکن ذیشان میری بات پر ہنس دیا اور کہنے لگا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ آج اگر تم میری شادی کے حوالے سے کوئی خوشخبری سن لو تو 2 مہینے نہیں گزریں گے کہ تم بھی کسی اور سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ یہاں کوئی کسی کا تادیر انتظار نہیں کرتا، لکھ کر رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ وہ میرے فیصلے پر انتہائی خفا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے ملاقات کرنی تو بہت دور کی بات، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن میں کئی بار بہانے سے اسے ملنے خالہ کے گھر گئی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتا، اور میرے لیے وہ لمحہ کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہ اذیت اس وقت بھی اتنی نہیں ہوئی جب میرے ابا نے ذیشان کے رشتے پر صاف صاف انکار کر ڈالا تھا، جتنی تکلیف اب مجھے ذیشان کی بے رخی پر ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس سے کیسے اپنا دل کھول کر بتاؤں۔ پھر مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ کیوں نہ میں اپنی ہی زندگی ختم کر لوں۔ روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک ہی دفعہ مر جائے۔ لیکن اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بھی میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا چہرہ گھوم جاتا، لیکن دوسری طرف میرے دل سے ایک آواز بھی آتی کہ وہ جب تمہارے بارے میں تمہاری خوشی کا خیال نہیں کر رہے تو پھر ان کے لیے بھی جی کر کیا کرنا۔ لہٰذا میں نے مرنے کا فیصلہ کر لیا اور گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھا لیں۔ مجھے میرے والدین روتے پیٹتے ہوئے ہاسپٹل لے کر گئے۔ یہ شاید ان کی دعاؤں کا اثر تھا کہ میں بچ گئی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت روئی، اور میں نے اپنے ابا کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ کر کہا، آپ نے مجھے بچا کر بہت غلط کیا ہے ابا، اب میں زندگی کا کیا کروں؟ نہ یہ مجھ سے ایسے گزرتی ہے، نہ ہی ذیشان کے بغیر گزار سکتی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے سکون سے نہ جینے دیا نہ مرنے دے رہے ہیں، پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ہاتھوں میرا گلا گھونٹ دیں؟ میری بات سن کر میرے ابا رو پڑے۔ وہ کافی دیر تک روتے رہے۔ میری ماں الگ منہ چھپائے رو رہی تھی، اور میں بار بار اللہ سے دل میں شکوہ ہی کرتی چلی جا رہی تھی کہ میں آخر کیوں بچ گئی ہوں۔ ایک دم ابا نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہا،
تمہیں ذیشان بہت پسند ہے۔ ابا کے پوچھنے پر میں گڑبڑا سی گئی۔ شرم اپنی جگہ آنے لگی۔ اتنی بڑی بات کا اقرار کیسے ان کے سامنے کر دوں؟ تو آہستہ سے سر ہلا دیا۔ تو وہ اٹھے اور پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، اگر یہ میری بیٹی کی خواہش میں سے شدید ترین خواہش ہے تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ میں اپنی جان دے کر بھی اپنی پیاری بیٹی کی خواہش پوری کروں گا۔ بس مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرو گی، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھنا۔ میں اپنے ابا کی بات سن کر رونے لگی تو ابا میرے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، اب پگلی رو کیوں رہی ہو؟ تو میں نے کہا خالہ کبھی نہیں مانیں گی۔ تو ابا نے کہا کہ میں اپنی پگ اس کے پیروں میں رکھ دوں گا، اور میری دی رانی کو اور کیا چاہیے، بس تو پریشان نہ ہو۔ اگر پھر بھی نہ مانے گی تو میں خود کو ختم کر لوں گا، کیونکہ اسے مجھ سے ہی مسئلہ ہے نا، تمہاری ماں سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ساری زندگی اس کے اور میرے درمیان اختلافات رہے، اور جب بیٹی کا باپ بن کر اس کے در پر جاؤں گا تو یقیناً اس کے دل کو رحم آ ہی جائے گا۔ بس تو اس بات کی فکر نہ کر، میں اسے منا کر ہی دم لوں گا۔ تو اپنی فکر کر اور بھلی چنگی ہو کر گھر آ جا۔ ابا کی بات نے میرے دل میں ایک ٹھنڈ سی ڈال دی۔ مجھے لگا کہ بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ابا خالہ کے گھر گئے اور انہیں منا لیا، اور پھر اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد بالآخر میں اور ذیشان ایک ہونے جا رہے تھے۔ میرے ابا نے میری خوشی کی خاطر پورے گھر میں لائٹنگ لگوائی۔ دور سے ہی ہمارے گھر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے روشنیوں کا ایک مینار سا جگمگا رہا ہو۔ گاؤں میں آج دن تک کسی لڑکی کا گھر اتنے رنگ برنگے کمکموں سے نہیں سجایا گیا تھا جتنا ہمارا گھر میری شادی کے موقع پر ابا نے سجا ڈالا۔ جو دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ گھر کی ہر دیوار جگمگا رہی تھی۔ ابا نے میری شادی بالکل شہری انداز میں کرنے کی کوشش کی۔ میری مہندی کا باقاعدہ اسٹیج بنایا گیا، اور اس کے ارد گرد میری پسند کے گیندے اور سورج مکھی کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی۔ درختوں پر رنگ برنگے کمکمے انتہائی شوق سے لگوائے۔ چاندی کے تھالوں میں بھر بھر کر مٹھائیاں اور میوے پیک کر کے رکھے گئے، اور اس پر سرخ جارجٹ کے نگ والے کپڑے سے ڈھانپا گیا۔ ہر طرف خوشیوں کہکہوں کا رنگ و نور پھیلا ہوا تھا۔ مہندی پر سب نے کہا کہ تمہارے چہرے پر بہت روپ چڑھا ہے، ایسی دلہن ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ تو میں شرما گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ ذیشان سے میری محبت کا خمار ہے جو میرے چہرے پر دکھائی دے رہا ہے۔ اگلے دن میری بارات تھی۔ صبح سے گھر میں چہل پہل تھی۔ کھانے پر ابا نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ دیگیں کھڑک رہی تھیں اور مسالوں کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، لیکن گاہے بگاہے ابا آتے جاتے مجھے بھی چپکے چپکے دیکھ لیتے۔ آج ان کی دی رانی پرائی ہو رہی تھی۔ ابھی تو پارلر والی لڑکیاں نہیں آئی تھیں، تو میں سادہ سے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ دل بھی اداس تھا اور آنکھیں بھی نم تھیں، لیکن میرے اماں اور ابا بار بار کمرے میں آ کر مجھے تسلی دیتے، میری دل جوئی کرتے۔ ابا تو بار بار میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے ایک ہی بات کہتے، تم کون سا دور جا رہی ہو، یہ دو گلیاں چھوڑ کر ہی تو تمہارا گھر ہوگا، آنا جانا لگا رہے گا، اور تمہاری ہونے والی ساس بھی کوئی غیر نہیں ہے، اسی گھر کی بیٹی ہے۔ وہ یقیناً تمہاری ساس کم اور ماں بن کر زیادہ دکھائے گی، اور اگر کبھی ساس بنی تو ہم اسے دیکھ لیں گے۔ ابا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر تو مسکراہٹ تھی، ایک شرارتی مسکراہٹ، لیکن ان کی آنکھیں نم تھیں۔ بھلا ایک بیٹی سے اپنے ماں اور باپ کی نم آنکھیں کہاں چھپ سکتی ہیں؟ انہیں آنسو چھپاتا دیکھ کر میں بھی جذباتی ہو گئی اور رونے لگی۔ تو ابا ایک دم سے باہر چلے گئے، کیونکہ شاید ان کے لیے مزید ضبط کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اماں تو میرے گلے لگ کر رونے لگی، کیونکہ میں ان کا واحد اثاثہ تھی، اور میں اس لمحے جب میری ماں میرے گلے لگ کر رو رہی تھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے انہیں چھوڑنے کی غلطی نہیں کی۔ اگر میں گھر سے بھاگ جاتی تو شاید میں ذیشان کو تو حاصل کر لیتی، لیکن اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ زیادہ عرصہ خفا نہ رہتے، لیکن بھاگ کر شادی کرنے کے بعد شاید ان کی نظروں میں اپنی ویلیو ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں اور دل عین وقت پر اپنے والدین کے لیے جذباتی کر دیا کہ میں چاہ کر بھی انہیں چھوڑ نہ پائی، اور آج شاید یہ اسی کا مجھے صلہ مل رہا تھا کہ باعزت طریقے سے اپنے والدین کی دہلیز سے رخصت ہونے والی تھی۔
पार्लर वाली आ चुकी थी और मेरा मेकअप शुरू हो चुका था। चंद घंटों बाद मैं दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी। अम्मा मुझे देखने के लिए अंदर आईं और फिर एकदम ही बाहर निकल गईं। मैं जानती थी कि उनके लिए लम्हे बहुत मुश्किल हैं। मैं खुद भी बहुत जज्बाती हो रही थी। बार बार रो पड़ती तो पार्लर वाली मुझे डांट कर कहती, मेकअप ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में भला मेकअप का ख्याल कौन करता है। आंसू तो खुद ही आंखों से निकलने के लिए बेताब हुए पड़े थे। लेकिन मुझे एक इत्मीनान भी था कि बिलाखिर मैं इसी शान की दुल्हन बनने वाली हूँ। अब बस उनके आने का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। इस घर में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। रिश्तेदार, ख़वातीन, मोहल्लेदार और मेरी बचपन की सहेलियों से सहन भर चुका था। मेरी एक नज़दीकी सहेली मेरे साथ थी, निम्रा। ज़रा सर झुका के बैठो, मैं दुपट्टा ठीक से सेट कर लूँ, मेरी सबसे करीबी सहेली ज़ैनब ने कहा। लेकिन जाने क्यों उसके लहजे में अजीब सी लड़खड़ाहट थी। शायद वो मेरी विदाई की वजह से परेशान थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा था, वालिदैन के बाद मेरी बहनों जैसी सहेलियाँ मेरे लिए परेशान हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी यही दोस्त एक नागिन का रूप धार लेगी। न जाने उसने मुझसे किस जहान का बदला लिया था। मैं आने वाले खतरे से बेखबर बंद कमरे में उसके साथ मौजूद थी। अगर मुझे ज़रा भी एहसास हो जाता कि आने वाले पल में मेरी ज़िंदगी मुकम्मल बदल जाएगी, तो मैं कभी भी उसके साथ अकेले कमरे में मौजूद ना होती। लेकिन खैर अल्लाह ही जानता है ना, और बंदों के अंदर छुपी खबासत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। वो मेरे सामने बैठी थी, लेकिन बार बार खिड़की की जानिब देखती। शुरू में तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने पूछ ही लिया, तुम बार बार खिड़की की तरफ क्यों देखती हो? तो वो मुस्कुरा देती और कहती, तो कहाँ देखूं? तुम्हें ज़्यादा गौर से देखूंगी तो तुम्हें नज़र लग जाएगी। लेकिन वो संजीदा चेहरे से मेरी तरफ देखने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे अंदर ही अंदर आने वाला खतरा किसी अलार्म की तरह मेरे दिमाग में बज रहा था। इतने में एक शोर हुल्सा सहन में उठा और बाहर से आवाज़ आने लगी कि बारात आ गई है। मेरे दिल में एक अजीब सी जल तरंग बजने लगी और मेरा बदन हल्का हल्का लरसने लगा। हया से मेरी पलकें लरस कर झुक गईं। दोस्तों और रिश्तेदारों की मुबारक बातें, कह कहे और हंसी की आवाज़ें, हर तरफ मुसर्रत के शादियाने बज रहे थे। मेरा ज़ीशान मुझे लेने के लिए आ गया है, ये सोच सोच कर ही मैं शर्म से दोरी हुई जा रही थी कि अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ये तकरीबन 9 बजे का वक्त था। ज़ैनब ने मोबाइल टॉर्च ऑन की। अचानक किसी वक्त खिड़की के पास हल्की सी दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और ज़ैनब बेचैनी से उठकर खड़ी हो गई। वो बार बार खिड़की की तरफ जाती और फिर मेरी तरफ आती। मुझसे इसकी ये बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। मैं अभी इससे कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक मोबाइल टॉर्च भी ऑफ हो गई। सच तो ये है कि मुझे एकदम से घबराहट ने आ लिया। मैं ज़ैनब को आवाज़ देने लगी, लेकिन ज़ैनब बिल्कुल खामोश हो गई और इसी वक्त मुझे ऐसे लगा कि जैसे खिड़की खुली हो। भारी कामदार लहंगे में पलट कर देखती भी तो क्या देखती, क्योंकि पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। मैं परेशान होकर ज़ैनब को आवाज़ दी तो हल्की सी मोबाइल की लाइट में वो खिड़की के पास खड़ी दिखाई दी। उसने हल्की सी खिड़की खोली तो मैं एकदम से उठकर खड़ी हो गई। इस अंधेरे ने जैसे मेरे अंदर खौफ को बेदार कर दिया। मैं कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि यकदम कोई खिड़की के रास्ते कमरे में कूदा और बिजली की सरहद से किसी ने पीछे से मुझे जकड़ लिया। मेरी चीख के लिए जो ही मुंह खोला तो मेरी दुनिया अंधेरों में डूब गई। मैं बेहोशी की कैफियत में जाने से पहले बस इतना याद था कि कुछ गलत हो गया है। निकाह आ चुका था। कुछ ही पल में मैं इस ईशान के निकाह में आने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे अपनी नाक के पास इंतहाई तेज़ बू का एहसास हुआ और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। बस मुकम्मल बेहोश होने से पहले मुझे ज़ैनब की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, काम मुकम्मल हो चुका है, अब तुम अपना वादा याद रखना। जब आँख खुली तो मैंने खुद को एक अजीब खाली कमरे में पाया। ये काफ़ी छोटा सा कमरा था जिसमें एक मरियल सा बल्ब जल रहा था। खुदा जाने क्या वक्त था, लेकिन कमरे और कमरे के बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। ये मेरा कमरा तो नहीं था। मैंने जहन पर जोर दिया।
تو مجھے زور کا چکر آیا اور دل متلی کرنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ کافی دیر اسی کیفیت میں رہنے کے بعد میں جب تھوڑی سی سنبھلی تو آہستہ آہستہ سر اٹھا کر میں نے ارد گرد اس کمرے میں دیکھا۔ کوئی خاص فرنیچر نہیں تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی سی کرسی کونے میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی جگ بھر کر پانی کا رکھا ہوا تھا اور پاس ہی کانچ کا گلاس تھا۔ مجھے شدید پیاس کا احساس ہو رہا تھا۔ میں فوراً اٹھی اور پانی کا گلاس گھٹا گھٹ پیا، اور جو ہی گلاس میں نے ٹیبل پر رکھا تو میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ میرا تو آج نکاح تھا۔ ذیشان کی بارات آ چکی تھی، لیکن کمرے میں ایک دم ہونے والا اندھیرا اور زینب کی آواز، اور اس کے بعد میں یہاں اس اجنبی جگہ، یہ سب کیا تھا میرے خدا؟ میں نے انتہائی خوف سے دائیں بائیں دیکھا۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ میں نے اپنے بازو پر چٹکی کاٹی تو احساس ہوا کہ یہ خواب نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک اپنی شادی کا لہنگا پہن رکھا تھا جو میں نے بڑے ہی ارمانوں سے خریدا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت رونا بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ سچویشن میری سمجھ سے ہی بالا تر تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں اپنی شادی والے گھر سے اٹھ کر اس گھر میں کیسے آ گئی؟ بلکہ گھر بھی نہیں تھا، یہ کمرہ تھا جس میں میں موجود تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی اور میں اپنے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے دروازے تک گئی اور کان لگا کر دروازے کے باہر کی آوازوں کو سننے لگی، لیکن باہر کسی قسم کی کوئی آواز ایسی نہیں آ رہی تھی کہ جس سے میں کچھ سمجھ پاتی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دینی شروع کر دی۔ تبھی مجھے قدموں کی لڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگی تو میں ایک دم سے دروازے سے پیچھے ہٹی اور خالی دماغ سے دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی دروازہ کھلا تو میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے میں اپنے بچپن سے جانتی تھی، میرے چچا کا بیٹا، جو ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا۔ اسے غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں 2 قدم چل کر اس کے پاس گئی۔ کامران، تم یہاں؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے امی ابا کہاں ہیں؟ کیا ہوا ہے میرے گھر میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ سب خیریت تو ہے؟ میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا۔ تم مجھے کچھ بتاؤ گے؟ لیکن میری بات سننے کے بعد وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں جسے میں بچپن سے جانتی تھی۔ اس وقت تو شاید یہ کسی اور روپ میں کھڑا ہے، اور شاید یہ روپ انتہائی خوفناک ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں جو ایک اندھا بھی بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ میں ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہو گئی تو وہ آگے بڑھا اور انتہائی طنزیہ لہجے میں ہنسا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں جو ایک اندھا بھی بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ میں ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہو گئی تو وہ آگے بڑھا اور انتہائی طنزیہ لہجے میں ہنسا۔ تم تو آج بہت ہی حسین لگ رہی ہو۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک عجیب نظروں سے دیکھا تو میں ایک دم سے اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ اس کا انداز اتنا واہیات تھا کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہمت جٹاتے ہوئے اس سے پوچھا، کامران، یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ تو وہ ایک دم بولا، میرے علاوہ تمہیں اور کون یہاں لا سکتا ہے؟ تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم مجھے یہاں لائے ہو، لیکن کیوں؟ مجھے شدید غصہ آیا اس کی بات سن کر۔ اس نے ایک دم لات مار کر دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا تو میں ڈر گئی اور فوراً بولی، تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ دروازہ کھولو کامران۔ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ مجھے فوراً گھر لے کر جاؤ، اگر ابا کو پتہ چل گیا نا وہ تمہاری بوٹیاں نوچ لیں گے۔ ہاں، تمہارے باپ کو بری لت لگی ہوئی ہے دوسروں کو زندہ کھانے کی، لیکن اس دفعہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا، کیونکہ میں نے اس کے کلیجے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے یہ جتانے کی کوشش کی کہ میں اپنے باپ کی وہ کمزوری ہوں جس پر وہ ہاتھ ڈال چکا ہے۔ تو میں ایک دم شوق ہو گئی۔ تم اپنے ہوش میں ہو کامران؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جانتے بھی ہو میں تمہاری کزن ہوں، تم میرے چچا کے بیٹے ہو۔ چچا کے بیٹے تو بھائی سمان ہوتے ہیں۔ بھائی؟ وہ طنزی انداز میں بولا، تمہاری رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے وہ شخص ایسا آدم خور ہے جو میرے باپ کو کھا گیا۔
جس نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا تو اس کی بیٹی مجھے اپنا بھائی کیا بنائے گی؟ اس کی باتیں میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھیں، لیکن اس کا حکارت بھرا لب و لہجہ مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ کامران، میرے ابا کے حوالے سے اتنی نفرت تمہارے دل میں کیسے بھر گئی؟ بھلا میرے ابا اپنے ہی بھائی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ تو ایک حادثے میں دونوں میاں بیوی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ اللہ کو پیارے تمہارے باپ کی وجہ سے ہوئے تھے، کیونکہ اگر وہ زندہ رہتے تو تمہارے باپ کو وہ جائیداد کیسے ملتی ہے جو میرے والدین کے حصے میں آئی تھی؟ میرے والدین کے حصے کی جائیداد ہڑپنے کے لیے انہوں نے میرے والدین کو راستے سے ہٹا دیا اور مجھے غلام بنا کر ڈیرے پر بھیج دیا۔ تمہارے ابا نے جس طرح کل ہماری خوشیاں چھین لی تھیں، اب میں اسی انداز میں اس کی خوشیاں اس پر حرام کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے پورے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ میرے والد پر ایسا الزام؟ وہ سچ بول رہا تھا یا کوئی گہری سازش تھی؟ میں خوف سے کانپنے لگی، کیونکہ یہ حقیقت میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ دیکھو، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ آج میرا نکاح ہونا تھا، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں نہیں پہنچی تو میرے اماں ابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ تمہارا نکاح اب نہیں ہو سکتا، اس کو تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ اور رہ گئے تمہارے والدین، تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اپنوں کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ جب اپنے ہی اٹھ کر دکھ دیتے ہیں تو انسان کی تکلیف سوا نیزے پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کی زہریلی باتیں سن کر میں رو پڑی اور اس کو اللہ کا واسطہ دینے لگی، لیکن وہ کمال ٹھٹائی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا رہا۔ میرے رونے، التجا کرنے، ہاتھ جوڑنے سے اسے اللہ کا واسطہ دینے پر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے میں کسی روبوٹ سے باتیں کر رہی ہوں۔ اتنے میں اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے کال جو ہی اٹینڈ کی تو اس کے منہ سے لفظ زینب سن کر میں ایک دم سے چونک پڑی۔ وہ مجھ پر نگاہیں جما کر بولا، ہاں زینب، ہم اپنی جگہ پر پہنچ گئے، تمہارا شکریہ۔ بس تم وہاں نارمل طرح سے رہنا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے تم پر، ورنہ میرا سارا کھیل برباد ہو جائے گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اس طرح سے 2 سیکنڈ کی کال نے میرا پورا وجود ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جسے اپنا دوست سمجھتی تھی وہ میری دشمن نکلی، اور اس کی وجہ سے میرا اغوا ہونا ممکن ہو گیا۔ مجھے اب زینب کی بے چینی کی سمجھ آئی کہ وہ کمرے سے سب کو نکلنے کا کیوں بار بار کہہ رہی تھی، تو گویا وہ کامران سے ملی ہوئی تھی۔ پھر کامران ایک دم سے کمرے سے باہر چلا گیا تو میں لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں اغوا ہو چکی تھی اپنے ہی چچا کے بیٹے کے ہاتھوں، اور یہ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ آنسو تواتر کے ساتھ میرے گالوں پر بہنے لگے۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اتنے میں دروازہ ایک بار پھر کھلا تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کامران دروازے میں کھڑا تھا اور اس نے دائیں طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی، آ جائیے مولوی صاحب۔ تو میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ مولوی صاحب جو ہی کمرے میں داخل ہوئے تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ آخر کامران کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس نے مولوی کو کیوں بلوایا ہے؟ میں نے لڑکھڑاتی زبان میں کامران سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ بڑے سکون سے بولا، نکاح؟ کس کا؟ ہم دونوں کا، اور کس کا؟ اب تم میری بیوی بنو گی۔ تو میں صدمے کی کیفیت میں کبھی کامران کو اور کبھی مولوی صاحب کو دیکھنے لگتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا، میں اسے کسی نکاح کو نہیں مانتی۔ یاد رکھو کامران، تم بہت غلط کر رہے ہو، اور مولوی صاحب آپ کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں، یہ مجھے اغوا کر کے لایا ہے اور اب زبردستی نکاح کر رہا ہے۔ مولوی صاحب کے چہرے پر میری باتیں سن کر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ کامران کی طرف دیکھنے لگے کہ ایک دم کامران غصے سے بولا، مولوی صاحب جتنے کام کے لیے آئے ہیں اتنا کریں اور یہاں سے جائیں۔ آپ مجھے جانتے تو ہیں نا کہ میں کوئی بھی حد کراس کر سکتا ہوں۔ کامران نے مولوی صاحب کو بالکل واضح دھمکی دی تھی تو وہ ڈر سے گئے، لیکن میرے بدن سے تو جان ہی نکل گئی۔ ذیشان کی شکل میری نظروں میں گھوم گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا سب کچھ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے احتجاج کیا، چیخنے کی کوشش کی،
یہاں تک کہ وہاں سے دروازے کی طرف بھاگی بھی، لیکن کامران نے مجھے کلائی سے پکڑا اور زور سے بستر پر دھکا دے کر انتہائی خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھو، تمہارے والدین میری پہنچ سے دور نہیں ہیں، میں کسی وقت بھی ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اس کی بات پر میں بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہیں کر ہی نہ گزرے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، خبردار، اب تم نے کوئی فضول حرکت کی، اب اگر کچھ بھی ایسا کیا تو نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں شدید پریشان ہو گئی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہ بچا، میرے تمام راستے بند ہو گئے۔ مولوی صاحب نے فوراً ہی نکاح کی رسم شروع کر دی اور میں بے بسی سے سارے عمل کو دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی۔ تھوڑی دیر بعد میرا کامران سے نکاح ہو چکا تھا، جس کے بارے میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح مکمل ہو گیا تو وہ میری طرف عجیب انداز میں دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور مولوی کو دے کر رخصت کر دیا۔ ہاں، تو کیسا لگا میرا انتقام تمہیں اور تمہارے باپ کو؟ ساری زندگی یاد رہے گا۔ میں نم آنکھوں سے کامران کی طرف دیکھتی رہی۔ اب تم میری ہو اور میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ آئندہ تمہارا باپ کسی پر ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا۔ میرے ابا نے ایسا کیا کیا کامران کہ تم اس انتہا تک پہنچ گئے؟ وہ بار بار میرے ابا کے ظلم کی بات کرتا تھا اور مجھے یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ میری طرف گھور کر دیکھ رہا تھا اور پھر بولا، تمہیں اپنے باپ کے ظلم کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے، ورنہ تم مجھے ہی ظالم سمجھتی رہو گی۔ ظالم تو تم ہو کامران، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ابا سے کوئی ظلم سرزد ہو بھی گیا تھا تو اس کی سزا ان کی بیٹی سے لی ہے تم نے، حالانکہ میں نے کبھی تمہارا دل نہیں دکھایا۔ خدا جانتا ہے ہمیشہ تمہیں اپنے بھائیوں جیسا سمجھا۔ تو وہ ایک دم غصے سے بولا، بکواس بند کرو، اب میں تمہارا بھائی نہیں بلکہ شوہر ہوں۔ رہ گئی ظلم کی بات، تو میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ جب تمہارا باپ میرے والدین کو نقصان پہنچا رہا تھا تو میں بھی تمہاری طرح اس وقت مظلوم ہی تھا، لیکن تمہارے باپ کو مجھ پر کوئی ترس نہ آیا، تو آج میں بھلا تم پر کیوں ترس کھاؤں؟ میرے ابا نے ایسا کیا کیا تھا کامران، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ تمہارے باپ نے میرے ابا کے حصے کی زمین اور مکان حاصل کرنے کے لیے انہیں کھانے میں زہر دے دیا، اور یہ سب حویلی کے نوکر کے سامنے ہوا تھا، جس نے مجھے یہ سب بات بتائی۔ اس سے پہلے کہ تمہارے ابا مجھے بھی ختم کر دیتے، اسی نوکر کی وجہ سے میری زندگی کی بچت ہو گئی۔ اسی نے تمہارے ابا کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اسے کچھ نہ کہیں، ورنہ گاؤں والوں کو آپ پر شک ہو جائے گا، اسے ڈیرے پر بھجوا دیں، یہ وہاں پر باقی ملازمین کی طرح پلے گا بڑھے گا۔ تو تمہارے ابا اس کی باتوں میں آ گئے اور مجھے ڈیرے پر بھجوا دیا، جہاں میں سارا دن تمہارے ابا کی نوکروں کی خدمت کرتا تھا۔ کہاں میں چودھری کا بیٹا اور کہاں نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے لگا تھا۔ میں کمزور تھا، تمہارے ابا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن اب میں کمزور نہیں ہوں۔ اب تمہارا باپ کمزور ہے، بلکہ اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے۔ اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کل اگر ظلم کی بنیاد نہ رکھتا تو آج یہ ظلم تم تک نہ پہنچتا۔ جانے کیوں میرے ذہن میں ابا کی کچھ عجیب پراسرار سی باتیں یکدم تازہ ہو گئیں۔ ابا چچا کے جانے کے بعد امی سے ان کی بہت زیادہ برائی کرتے تھے، لیکن حیرت کی بات میرے لیے تب ہوتی کہ جب چچا ان کے سامنے آتے تو ابا ان کے سامنے بج جاتے، انہیں اتنا پروٹوکول دیتے، عزت دیتے، پیار دیتے کہ جیسے انہیں اپنے بھائی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ پھر مجھے یاد ہے کہ ایک بار انہیں کھانا بھجوایا گیا، تبھی خبر آئی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن آنن فانن ان کی طبیعت کا خراب ہونا اور مر جانا پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ملازم نے جب ابا کو اس بارے میں اطلاع دی تو ابا بہت خوش تھے۔ جو ہی گاؤں کے لوگ ہمارے صحن میں جمع ہونے لگے تو ابا دھاڑے مار مار کر روتے جاتے۔ میں ابا کی یہ دو روپ دیکھ کر شدید حیران تھی۔ اماں سے پوچھا تو اماں نے مجھے بڑی بڑی آنکھیں نکال کر خاموش کر دیا۔ لیکن اب جو کچھ کامران کہہ رہا تھا، بچپن کی وہ تمام دھندلی باتیں ایک دم سے میرے سامنے واضح ہو گئیں۔ چچا کے مرنے کے بعد واقعی کامران کو ڈیرے پر بھیج دیا گیا تھا۔
حالانکہ میں نے کامران کے لیے بہت احتجاج بھی کیا کہ وہ اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن ابا نہیں مانے۔ ڈیرے پہ جانے کے بعد کامران بہت کم حویلی آتا تھا، وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں، لیکن جب بھی آتا چپ چاپ خاموش اور الگ تھلگ رہتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ اور نفرت میں اس وقت بھی محسوس کرتی تھی۔ میں اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے جواب ہی نہ دیتا، تو میں جھنجھلا جاتی اور اس سے پوچھتی کہ تم ایسے کیوں ہو گئے ہو، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ پھر وہ غور سے اس حویلی کو دیکھتا جو اس کے باپ کی تھی، جس میں ہم رہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت حسرت ہی حسرت ہوتی تھی، لیکن اس کے سخت رویے کی وجہ سے میں اس سے کچھ کہہ نہ پاتی۔ ابا کو اس کا حویلی آنا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ فوراً ہی اس کو واپس بھیج دیتے۔ ڈیرے سے حویلی تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ وہ بیچارہ کھڑا کھڑا واپس چلا جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ کم از کم ابا سے پانی تو پینے دیتے یا تھوڑی دیر بیٹھنے ہی دے دیتے، لیکن ابا سنتے ہی کہاں تھے۔ وہ اپنی دانست میں ایک بہت بڑا ظلم کامران اور اپنے ہی سگے بھائی پر کر کے بیٹھ گئے تھے، جس کا خمیازہ میں بھگت رہی تھی۔ میرا دل جہاں ابا سے سرزد ہونے والے ظلم پر رو رہا تھا، وہیں پر اپنی بربادی کا غم بھی منا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس سچویشن سے اب کیسے نکلوں گی۔ جسے چاہتی تھی اور جس سے بیاہ کر اس کا گھر بسانا تھا، اس کے بجائے میں اس کی بیوی بن گئی، جسے میں نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح کے بعد میں اس کی بیوی کم اور ملکیت زیادہ تھی۔ وہ مجھے ذرا ذرا سی بات پر اتنا مارتا کہ میں نیم بے ہوش ہو جاتی۔ وہ ہر لمحہ مجھے نفسیاتی طور پر پاگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتیں، طنزیہ جملے اور بدسلوکی کو سہ سہ کر میں مرنے والی ہو گئی تھی۔ میں دن رات اپنے مرنے کی دعائیں کرتی، لیکن قبول ہی نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں ہر دن اس آس پر جیتی تھی کہ شاید قدرت کبھی تو مہربان ہوگی اور کوئی تو مجھے اس کے چنگل سے نکالنے کے لیے آئے گا۔ میرے دل میں امید کی کرن باقی تھی۔ وہ مجھے گھر کے اندر بھی آزادی سے چلنے پھرنے نہیں دیتا تھا۔ نکاح کے بعد سے میں اس کمرے میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ باتھ روم اس چھوٹے سے گھر کے صحن میں بنا ہوا تھا، تو جب بھی مجھے باتھ روم جانا ہوتا تو وہ میرے ساتھ جاتا اور باہر پہرا دیتا رہتا، اور واپسی میں مجھے کمرے میں لا کر باہر سے کنڈی لگا دیتا۔ میں نے کئی بار اسے بتانے کی کوشش کی کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں، تو ایسے میں اس گھر کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ کم از کم مجھے آزادی سے اس گھر میں تو گھومنے پھرنے دو۔ میں کمرے میں بند رہ رہ کے ختم ہو جاؤں گی۔ تو وہ انتہائی صفاقی سے بولتا، میری طرف سے تم دن میں 10 دفعہ ختم ہو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں بس ایک خاص موقع کا انتظار کر رہا ہوں۔ جو ہی وہ موقع میرے ہاتھ آیا، میں تمہارے باپ سے وہ سب کچھ لینے کی کوشش کروں گا جو اس نے مجھ سے چھینا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں خود ابا سے بات کروں گی، وہ تمہیں تمہارے حصے کی جائیداد ضرور دے دیں گے۔ تو وہ میری بات سن کر میری طرف دیکھنے لگا اور پھر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ جائیداد لینی ہوتی تو میرے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ میں تمہارے باپ کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا، جیسے اس نے میرے والدین کو تڑپا کر مارا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوفزدہ رہنے لگی۔ یہ سچ تھا کہ ابا کے لیے بھی میرے دل میں کوئی خاص ہمدردی پیدا نہ ہو رہی تھی، کیونکہ واقعی وہ ایک ظلم کر کے بیٹھے تھے جس کا نشانہ میں بن گئی۔ لیکن اب جو کچھ کامران میرے ساتھ کر رہا تھا وہ بھی میری برداشت سے باہر تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے یہاں سے نکل کر بھاگوں۔ میرا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے بھاگنا ہے۔ میں جب بھی باہر صحن میں اس کی نگرانی میں نکلتی تو ہر طرف سے جائزہ لینے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ محتاط تھا۔ ایک دن وہ جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو میں پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میں نے اسے فوراً دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے پھیلانگ کر بھاگتی، اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا اور میں اوندھے منہ جا کر زمین پر گری۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا، میں نے دروازے کے ساتھ لٹکی ہوئی چابی کو ہاتھ میں لیا اور زور سے اس کے ہاتھ پر دے ماری تو وہ چیخ اٹھا۔ جو ہی اس کے ہاتھ کی گرفت میرے پاؤں سے کم ہوئی
میں فوراً تیزی سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے پیچھے آ ہی رہا تھا۔ میں نے گلی کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر ہر طرف رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خدا جانے ہی کون سی جگہ تھی، مجھے علم نہیں تھا، لیکن میں بس بھاگتی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں مین روڈ پر آ گئی۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ یہ علاقہ مجھے کچی آبادی کا لگ رہا تھا اور میں اس وقت بالکل ایک سنسان سڑک پر کھڑی تھی، جہاں مجھے اپنی عزت کا بھی ڈر تھا۔ میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے پولیس کی وین یہاں سے گشت لگاتی ہوئی دکھائی دی، تو میں ایک دم سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ پولیس وین بالکل میرے پاس آ کر رکی، تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے بچا لیں، نہیں تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ تو ایک پولیس والے نے پوچھا کہ کون مارے گا؟ تو میں نے فوراً کہا میرا شوہر۔ تو وہ میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا۔ پھر میری ہی نشاندہی پر وہ دوبارہ اس جگہ پہنچے، تو راستے میں ہی انہوں نے کامران کو پکڑ لیا۔ کامران مجھے دیکھتے ہی غصے سے بے قابو ہونے لگا، تو پولیس والوں کے 2 ہاتھ تڑکھا کر خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ میں نے اپنے والد کے بارے میں بتایا تو فوراً میرے ابا کو کال کر دی گئی۔ ابا آدھے گھنٹے کے اندر اندر پولیس اسٹیشن میں پہنچ چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے قریب آئے اور میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر جو ہی ان کی نظر کامران پر پڑی تو وہ غصے سے بے قابو ہو کر اسے مارنے کے لیے اٹھے، تو پولیس والے نے ان کو پکڑ لیا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، اب یہ ہمارا کام ہے۔ ایک سب انسپیکٹر نے میرے اغوا کی ساری کہانی سننے کے بعد کامران سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو تمہارا اپنا خون تھا، تمہاری کزن تھی۔ تو اس نے جو کچھ بتایا اسے سن کر پولیس والا حیرت سے منجمد ہو گیا اور ابا کی طرف گھور کر دیکھنے لگا۔ کامران نے کہا کہ آپ میرے والدین کا پوسٹ مارٹم کریں، میں بحیثیت وارث آپ کو یہ اجازت دیتا ہوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کا ملازم خاص بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو ابا ایک دم غصے سے اسے گالیاں دینے لگے، تو پولیس والوں نے ابا کو فوراً چپ کروا دیا۔ پھر کامران کے کہنے پر ہی چچا اور چچی کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا، جس کا نتیجہ جب سامنے نکلا تو ہم سب کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں واضح کر دیا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، اور پھر ابا کے ملازم خاص نے بھی ابا کے خلاف گواہی دے ڈالی، جس سے کامران کا کیس اور بھی مضبوط ہو گیا۔ پولیس والوں نے ابا کو فوراً گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، جہاں پر انہیں اپنے بھائی کے اقدام قتل پر عمر قید کی سزا ہو گئی۔ جس دن ابا کو سزا ہوئی اس دن کامران نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح بدلے کی خاطر کیا تھا، اللہ نے میرا انصاف کر دیا اور میرے والدین کا مجرم کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ اب میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو اور ذیشان سے شادی کر سکتی ہو، لیکن جانے کیوں میرا دل اور ضمیر نہیں مانا کہ میں اس سے طلاق لوں، بلکہ زندگی بھر جو محرومیاں کامران کو ہماری وجہ سے دیکھنی پڑیں، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مگر کیوں؟ تو میں اس کے قریب گئی تو وہ گڑبڑا سا کیا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، میرے ابا کی وجہ سے جو بھی غصہ اتارنا چاہتے ہو میں حاضر ہوں۔ تو اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں، ذیشان تمہیں ضرور اپنا لے گا۔ تو میں نے 2 ٹوک انداز میں سے دیکھ کر کہا، میں صرف تمہارے ساتھ کی خوشی چاہتی ہوں، اور پھر اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ وہ سینہ تھا جو اپنوں کی خود غرضی سے نہ جانے کتنے زخم کھا چکا تھا۔ اب اس پر مرہم رکھنے کی باری میری تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔